الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور دوا نہ دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کرندہ تے کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہو، اتھے اتھے دوہیں جہانے باہو کلمہ دولت ساری ہو۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام پیر طریقت حضرت خواجہ دیوان احمد مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین اکبر شریف قابل صدر احترام عزتوں کے لائق حضرت پیر سید علی حیدر شاہ صاحب قابل صدر احترام حضرت پیر سید بلال شاہ صاحب ہاشمی، حضرت پیر سید عمیر شاہ ہاشمی، عزتوں کے لائق حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صاحبزادہ سلطان محمد حیات صاحب، صاحبزادہ اسامہ سلطان صاحب، صاحبزادہ مرید سلطان صاحب، حضرت پیر سید امجد علی گیلانی صاحب، اور اس مجلس میں موجود تمام مشائخ اعظام، علماء کرام اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اور میرے بہت ہی قریب محسن مہربان حضرت پیر سید فرخ شاہ صاحب صابری دامت برکاتہ العالیہ، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور آپ کے چہروں سے تھکاوٹ کا احساس مجھے ہو رہا ہے، لیکن میں بھی کوئٹہ سے نکلا، اسلام آباد پہنچا، اسلام آباد سے بھاگا فیصل آباد پہنچا، اور یہاں نظم جیسی محفل سے فارغ ہو گئی۔ اجازت چاہوں گا تو سیدھا دربار حضرت سلطان بہو سے حاضری دے کر سندھ چلا جاؤں گا، اور لاڑکانہ میں ہونے والی سنی کانفرنس اور روحانی اجتماع کی تیاریاں عروج پہ ہیں، تو آرام مجھے بھی نہیں ہے، سکون آپ کو بھی نہیں، لیکن سکون ملتا کہاں ہے؟ خالق کا فرمان ہے الا خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اگر کوئی قرار کی تلاش میں ہے، کوئی سکون کی تلاش میں ہے، کوئی امن کی تلاش میں ہے، کوئی راحت کی تلاش میں ہے، اور کوئی اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے رحمت کی تلاش میں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا اپنا حکم ہے کہ اعلیٰ خبردار، اور خبردار اس لیے کہا گیا ہے کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ خبردار دنیا میں اگر کہتے ہو کہ کوئی علاج رہا نہیں تو پھر کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ میں نے حضرت صفی سلطان باہو کا بیت ساتھ پڑھا، اور وہ اسی کا ترجمہ ہے کہ ہور دوا نہ دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو۔ اس دل کا علاج اور کوئی نہیں ہے، اس کی دوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر صحیح دوا ہے تو کلمے کا ذکر ہے۔ کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کرندہ، کلمہ اندر کے زنگال کو نکال دیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ لوہے کے اوپر اگر زنگ لگا ہوا ہو تو ریتی لگائی جاتی ہے، اور ریتی لگانے سے اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ اندر کا لوہا یہ جو ہے، اس پر اگر کوئی زنگ چڑھا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کرندہ کہ کلمے میل اتاری ہو۔ اندر کے زنگال کو دور کر کے اندر سے میل کو اتار دیتا ہے، اور کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہو۔
اتھے اٹھے لوہے جہانے باہو کلمہ دولت ساری ہو اس دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کلمہ پاک ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ فی الجنہ وہ جنتی ہو گیا۔ جس نے لا الہ پڑھا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرنے والا وہ جنتی ہے۔ اور یہ خوش قسمتوں کی جماعت ہے، جیسے حضرت نے قبلہ خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ اہل ذکر کی جماعت ہے۔ جب یہ ذکر کرتے ہیں تو دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ایک ایسے عارف باللہ ہستی ہیں کہ جو ہر نکتہ کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ ایتن رب سچیدہ حجرا، توجہ ہے، سو گئے نا، اے تن رب سچیتا حجرا وچ پا فقیرہ چھاتی ہوں، نہ کر منت خواج فزردی تیرے اندر آپ پیاتی ہوں، شوق دلیوا بال ہنیرے مطل لبے یار کھڑاتی ہوں، مرن تو اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز بچھاتی ہوں، یعنی موتو قبلہ انت موتو، جس نے بھی مرنے سے پہلے موت کو دیکھ لیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف دل میں رکھ لیا، اللہ کے ذکر میں محو ہو گیا، اللہ کی یاد میں گم ہو گیا، پھر کیا ہوا کہ ظاہری طور پہ تو وہ دنیا کی آرائشوں آسائشوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر خالق اس پر کیا کرم کر دیتا ہے کہ اس کو حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے۔ وجود انسانیت کے اندر ایک اس کا سب سے بڑا دشمن دل کے ساتھ ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ وہ نفس ہمارا ہے۔ وہ نفس ہمارا کس طرح مرتا ہے کہ ترابا نفس کافر چیز کارے، تجھے نفس کافر سے کیا لینا ہے؟ ترابا نفس کافر چیز کارے بداما مر کے این طرفہ شکارے، تجھے نفس کافر سے کیا لینا ہے؟ اس کو مار، کہ اس سے بڑا شکار کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر مارے سیاہ دراستی نہ، توجہ ہے یا نہیں؟ سخی سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر مارے سیاہ دراستی نہ بعض نفس کہ تو ہم نشینہ سے، کہ اگر کالا سانپ تیرے آستین کے اندر پل رہا ہے، اس کا پلنا بہتر ہے نفس کے پلنے سے، کیونکہ یہ فقراء کی محفل ہے، درویشوں کی محفل ہے، اہل ذکر کی محفل ہے، اولیاء کے غلاموں کی محفل ہے، صوفیاء اور تصوف اور معرفت کے جاننے والوں کی محفل ہے۔ اس لیے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ نفس کے پلنے سے سانپ کا اگر آستین میں پلنا ہو وہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سانپ اگر ڈسے گا تو تیری جان لے لے گا، اور اگر نفس ڈسے گا تو تیرا ایمان لے لے گا، اس لیے کہ جان سے ایمان افضل ہے۔ جان سے ایمان افضل ہے۔ ایمان ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو دنیا ہے، ایمان ہے تو آخرت ہے، ایمان ہے تو راحت ہے، ایمان ہے تو جنت ہے۔ اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ کب ملتی ہے؟ جب نفس مر جاتا ہے، اور نفس ہمارا کو جب آپ مار دو گے تو پھر آپ نفس مطمئنہ کی طرف جاؤ گے، اور جب نفس مطمئنہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ قسمت والا بن جاتا ہے، وہ مقدروں والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عموماً دوستوں کی بارگاہ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے، ریاضت کر رہا ہے، اور پھر وہ دنیا میں پھر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عبادت کرتا ہے کتنا ٹائم، 5 نمازیں پڑھتا ہے،
تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایسا اتنی عبادتیں کرنے والا بندہ بھی، لوگوں کو ہدایت کرنے والا بندہ بھی اگر مر بھی جاتا ہے تو اس کی قبر جنرل قبرستان میں ہوتی ہے، کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جاتا، لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک حجرہ نشین بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی قبر پہ چراغ جلتے ہیں، اس کی مزار پہ لوگ پھول چڑھاتے ہیں، اس کی مزار پہ لوگ حاضریاں دیتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ وجہ کیا ہے۔ حضرت سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، سخی سلطان باہو کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اس کا کوئی نقطہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سوچ تو لو، کہ تم دیکھ تو لو کہ جو دم غافل، اب یہ فقیروں کو عرض کر رہا ہوں، جو فقر کی طرف نہیں ہے وہ خوش رہے، جو درویشی اور فقر کی طرف ہے ان سے کہہ رہا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ پڑھایا ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو۔ سنیا سخن گئیاں کھلکھی، اساں چت مولا ولایا ہو۔ کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا اسم کمایا ہو۔ مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ جو دم غافل یعنی جو سانس بھی یاد الہی سے غفلت میں گزرا، وہ کفر میں گیا۔ حضرت ارادہ تو یاد آ رہا ہے، لیکن یہ بات نکتے کی ہے کہ جو دم غافل سو دم غافل، سن مرشد ایک پڑھایا ہے، جو سانس بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے وہ کفر میں ہے۔ سنیا سکون گئیاں کھلکھی، جب یہ فرمان سنا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ اساں چت مولا ولایا ہو، قبلہ چت مولا ولایا ہو۔ کیتی جان حوالے رب دے، پھر ہم نے جان بھی اس کے حوالے کر دی، اور جب حوالے کی تو تا مطلب نو پایا ہو، پھر مطلب مل گیا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کہ انسان ایک گھنٹے میں کتنے سانس لیتا ہے؟ بولے تو صحیح، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک گھنٹے میں 1000 سانس بندہ لیتا ہے، 2 گھنٹوں میں 2000، 3 گھنٹوں میں 3000، 4 گھنٹوں میں 4000، 5 گھنٹوں میں 5000، 12 گھنٹوں میں 12000، 24 گھنٹوں میں 24000۔ جب انسان 24000 سانس لیتا ہے تو پھر دیکھیے تو صحیح، اور شب و روز میں 24 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹے دن کے ہیں، 12 گھنٹے رات کے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بزنس بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، کمپنیوں میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، بزنس بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، آگے پیچھے بھی دوڑتا ہے، اور پھر کیا کرے؟ وہ سانس جو گزر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتا ہے، اس گفتگو کے دوران جو سانس گزر رہا ہے وہ غفلت میں آ گیا، اور اگر غفلت میں ہے تو کیا وہ کفر میں چلا گیا نا؟ تو پھر مجھے بتائیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ نے، میں نے 24000 سانس لیے ہیں، اور 24000 سانس لینے کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ سو بھی جاتے ہیں، اور جو بندہ سوتا ہے وہ تو ویسے ہی غفلت میں ہے، 8 گھنٹے سو جائے، 6 گھنٹے سو جائے، لیکن سو گیا 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے وہ نکال دو، 8 گھنٹے کاروبار کے نکال دو، 16 گھنٹے تو انسان کے اس طرح چلے گئے۔ باقی جو ہے اپنا وضو کرنا ہے، واش روم جانا ہے، دیگر کام کرنے، لوگوں سے باتیں کرنی ہے، پھر عبادت میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے نکال سکتا ہے، تمام عبادتیں کرے تو 2 گھنٹے اس میں لگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ان 2 گھنٹوں کو آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، وہ تو اسلام میں ہے، مسلمان ہو گیا، اور پھر 22 گھنٹے
بیٹے جو گزرے وہ جو کفر میں گئے ان کا کیا بنے گا؟ میں نے سلطان العارفین کی بارگاہ میں ہاتھ مانگ کے عرض کیا حضور سمجھا دیجئے میں کیا کروں، میرے تو سارے سانس غفلت میں گزر گئے، میرا تو ایک دم جو ہے میں دو دم غافل 100 دم غافل، ایک دم میرا گیا غفلت میں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، ہاتھ ہوئے کار ول دل ہوئے یار۔ نکتہ بتا دیا حضرت صاحب، مجھے بھی ٹائم کا احساس ہے کہ دم ہاتھ ہوئے کار ول تے دل ہوئے یار ول۔ جب یار کی طرف دل کی لو لگ جائے نا تو پھر کیا کریں کہ قلبی ذکر جو کرتا ہے الف اللہ۔ مرشد کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ آج مرشد کا عرس کیوں منا رہے ہیں؟ حضرت پیر زبیر شاہ ہاشمی کے چرنوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہوں۔ نفی الف اللہ والی جو بوٹی ہے، پودا ہے، مرشد مرید کے قلب میں لگا دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ نفی اسبات دا پانی ملے۔ بات پھر کلمے پہ آ گئی، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اسبات کا ذکر ہے۔ نفی اسبات کا پانی ملیا کہ ہر لگے ہر جائی ہو۔ نفی اسبات کا پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلاں پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جہی بوٹی لائی ہو۔ میرے عزیز ساتھی، میں ہمیشہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یاد کرتا ہوں تو میرے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے فقیروں کو، اپنے درویشوں کو اللہ ہو کا ذکر بتایا، اور یہ جو اللہ ہو کا ذکر ہے نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، ایک کانفرنس تھی اور اس میں حضرت سلطان باہو کے نام سے تھی، اور اس میں انڈیا سے رنجیت سنگھ نامی ایک بڑا اسکالر آیا، اور اس نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو بادشاہ سلطان باہو کا فرمان ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، یہ چمبے دی بوٹی کیا ہے؟ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جناب ادھر ایک پودا ہے، پھول نکلتا ہے، اس کی چمبے کی خوشبو آ جاتی ہے، اس کو چمبے کی بوٹی کہتے ہیں۔ اس نے کہا نو یو آر رانگ، یہ غلط کہہ رہے ہو۔ سریکی زبان میں چمبا کہتے ہاتھ کو، کس کو کہتے ہیں؟ چمبا کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو۔ چمبا ہاتھ کو کہتے ہیں، اور اس ہاتھ کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ 5 انگلیاں اس میں اللہ ذات بنی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ ذات الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ جو اس میں اللہ ہے چمبے والی جو میرے ہاتھ کے اوپر ہے، یہ اس میں اللہ کی بوٹی مرشد نے میرے قلب پہ لگا دی ہے۔ پھر نفی اسبات کا پانی ملیا تے ہر لگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلاں پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جہے بوٹی لائی ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آخر میں اتنا آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں آپ کا پورا وجود اس میں اللہ ذات کی بناوٹ ہے۔ ناراض ہو گئے سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے تو سوز و گداز سنا ہوتا ہے نا، آپ ایسی بات سننے سے گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کا وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خالق کائنات فرماتے ہیں میں نے انسان کو بڑا حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ حسین و جمیل صورت کیا ہے؟ اے انسان، اگر تو سیدھا کھڑا ہو جائے تو تیرا وجود اللہ کی الف بن جاتا ہے، اور اگر تو اپنی پیشانی کو کھول کر بیٹھے تو پیشانی کی سلوٹوں میں اس میں اللہ لکھا ہے، اور اگر اپنے چہرے کو دکھانا چاہو، یہ ناک ہے، یہ لب ہے، یہ رخسار ہے، ان کو اگر غور سے دیکھو تو یہ اللہ کا اسم بنا ہوا ہے، اور اگر اپنے کانوں کو غور سے دیکھو یہ اللہ کا اسم بنا ہوا ہے، اگر اپنے سینے
دیکھو قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اپنے قلب کی طرف جھانک کے دیکھو، اس قلب کے اندر اللہ کا اسم لکھا ہوا ہے اور 70 پردے اوپر آئے ہیں، اور جب تم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہو پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے پردے سب ہٹ جاتے ہیں اور اندر سے اس میں اللہ ذات منکشف ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی دوسرے دلوں تک چلی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہم اپنے مرشد کامل کو کہتے ہیں پیر جی مرشد جی نگاہ فرماؤ، پیر جی مرشد جی نگاہ فرماؤ، نظر کرم فرماؤ۔ بس میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، نظر کرم فرماؤ۔ قبلہ ایک جگہ پہ میں گیا تو کسی نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں پیر کی نظر، مرشد کی نگاہ، کیا ہے مرشد کی نگاہ میں کہا کچھ نہیں ہے، تو میرے قریب آؤ، آ کے ساتھ بیٹھا، میں کہا وہ بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں کہا نہیں۔ کہتے جی اس کو نظر ہوئی ہے۔ میں کہا وہ کیسی نظر ہوئی ہے؟ کہتے نظر بد لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تو نظر بد کیسی لگتی ہے؟ کہتے جب انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو زہر باہر آتی ہے آنکھوں سے تو وہ نظر بد لگ جاتی ہے اور اگلے کے جو حیت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اگلے کی کیفیت میں رد و بدل آ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بتا، ایک حاسد بندہ اگر حسد کی نگاہ سے دیکھے تو اس کی نظر انسان کے وجود میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، تو پھر جو اللہ والا ہوتا ہے، جو رحمت کی نظر کرتا ہے، وہ انقلاب اپا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ والے ہیں جو اپنی نگاہ سے دنیا کی تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ آج زمانے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرشد کا ہاتھ پکڑا، مرشد کا ہاتھ چوما، پاؤں پکڑا، پاؤں چوما، مطمئن ہو گئے جی ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ نہیں، کمال یہ نہیں ہے، اپنے اندر ایسی محبت پیدا کرو کہ مرشد جب تمہیں دیکھے تو دل کی دنیا بدل جائے، مرشد کی نگاہ پڑ جائے، قلب میں انقلاب آ جائے، قلب کی کیفیت تبدیل ہو جائے، یہ کمال ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت بہت بھی چکا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پیارے پیارے حسین و جمیل اور سوز و گداز والے ثناءخوان بھی جلوہ گر ہیں، آپ نے اور ہم نے ان کی ثنا بھی سنی ہے۔ میں آپ تمام احباب کو اور جتنے مشائخ نظام ہیں، دیوان صاحب اور پھر علی حیدر صاحب، انہوں نے مولا علی کی بارگاہ میں وعدہ کیا، مجھے پتہ ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور حضرت پیر سید فاروق شاہ صاحب اور جتنے بزرگ آئے ہیں ان سب کی بارگاہ میں اور آپ تمام دوستوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ عظیم الشان روحانی اجتماع یا رسول اللہ سنی کانفرنس سندھ کے شہر لاڑکانہ میں منعقد ہو رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ 2 لاکھ کے لگ بھگ کا اجتماع ہم بلائیں اور سارے عاشقان مصطفیٰ آئیں اور یا رسول اللہ کی سزائے سلامت کریں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوں گے اور محفل کو رونق بخشیں گے۔ وہاں کیو ٹی وی 5 گھنٹے محفل کو دکھائے گا اور ابھی سے بھی اس میں اشتہارات لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور اولیاء اللہ کے قدموں کے صدقے سے دین مبین کا راستہ عطا فرمائے اور سچے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی سما خراشی کی، اس کے لیے میں معذرت خواہ، لیکن یہ محبت ہے جو تصوف اور معرفت اور روحانیت ہے، وہ انسان کو سونے نہیں دیتی، اور یہ فخر جو ہے جس پر اللہ پاک کے نبی نے فرمایا الفقر فخری فالفقر منی، کہ مجھے فخر پہ فخر ہے کیونکہ وہ مجھ سے ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اور جو فقیر بن جاتا ہے نا، جو شب و روز اپنے قلب پر اللہ کے اسم سے ذکر کرتا ہے تو پھر وہ نیند میں ہوتا ہے بھی دل اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے، اگر کاروبار میں ہے تب بھی دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے اور میرے دل کی کیفیت بھی اسی طرح ہو جائے اور آپ کل بھی ذکر کریں، سوتے جاگتے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم